السلام علیکم۔ آج کی کہانی انصاف دوبارہ زندہ۔ شہر پہ خاموش اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سڑکیں سنسان خوفزدہ لگ رہی تھی، ہوا میں عجیب سی گھٹن باقی تھی، لوگ چہروں پر نقاب سجائے پھیر رہے تھے، ہر دروازے کے پیچھے خاموشی تھی اور سچ جیسے کہیں دفن ہو گیا تھا، وقت بے حسی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کی آنکھوں میں سچائی واقعی تھی، وہ قانون پہ یقین رکھتا تھا، وہ ظلم سے نفرت کرتا تھا، اس کا دل نرم مگر مضبوط، لوگ اس کی عزت کرتے تھے کہ وہ حق کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد ایک استاد تھے جنہوں نے سچ بولنا سکھایا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ انسان مر جائے تو معاشرہ بکھر جاتا ہے، انسان سے دولت سے ہی نہیں بنتا بلکہ سچائی اسے انسان بناتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تر گئے۔ وہ گزرتا گیا خاموشی کے ساتھ، وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا، وہ قانون کی تعلیم حاصل کی، مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اپنے دل میں کر لیا۔ اسے لگتا ہے شاید دنیا بھی سچائی سے بدل سکتی ہے، لیکن شہر کی حقیقت الگ نکلی، یا طاقت ہی سب کچھ ٹھہری۔ دولت والے قانون خرید لیتے تھے، غریب صرف روتے رہتے تھے، عدالت کے دروازے اونچے لگتے تھے مگر انصاف کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹنے لگا احساس تھا۔ ایک رات شہر میں شور مچا، ایک غریب مزدور مارا گیا، لوگ کہتے تھے حادثہ ہو گیا مگر حقیقت بہت مختلف تھی۔ اس مزدور نے طاقتور شخص کے کالے راز دیکھ لیے تھے، اسے خاموش کر دیا گیا۔ مقتول کی بیوہ در بدر پھیلتی رہی، ہر دفتر سے مایوسی آئی، کوئی اس کی بات نہ سنتا کیونکہ مخالف بہت بااثر تھے۔ پھر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سجنے والے وکیل کے پاس جائے، شاید مدد ملے۔ وہ آنسوں کے ساتھ پہنچی، اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی جیسے بچے خوف سے اس کے لپٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں بھوک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ساری حقیقت سنا دی، کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہ وکیل گہری سوچ میں ڈوبا، اس نے کیسے کیس قبول کیا فوراً، حالانکہ خطرہ بہت زیادہ تھا۔ دوست سے منع کرتے رہے مسلسل مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس اپنے والد کی بات یاد آ گئی جو دل میں بسی ہوئی تھی، برسوں سے گہری تھی۔ تحقیقات شروع ہوئی تو سب بدل گیا، لوگ اچانک سے ڈرنے لگے، کچھ گواہات غائب ہو گئے، کچھ نے بیان بدل دیا، کچھ کو خرید لیا گیا۔ شہر پہ خوف کی چادر پھیلی تھی مگر پیچھے نہ ہٹا۔ ایک دن اس کی دھمکی ملی، ایک کاغذ پر صرف اتنا لکھا تھا کہ سچ بولنے والا کا انجام برا ہوتا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی کیونکہ اس کے دل میں یقین ابھی مکمل زندہ باقی موجود تھا اور انصاف کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ عدالت کا دن قریب آنے لگا، شہر بھر میں چمگے ہونگے، لوگ خاموشی سے خبر سنتے رہے، ہر شخص نتیجہ پہلے جانتا تھا۔ یوں تاخیر لوگ اکثر جیتتے تھے اور غریب بس امید پر جیتتے تھے، آخر تھک جاتے تھے۔ وہ عدالت میں مزدور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تمام ثبوت تھے مگر مخالف جانب بےحد طاقتور مہنگے وکیل اونچی آواز اٹھا رہے تھے، سچ بار بار دبایا جا رہا تھا۔ قانون خاموش کھڑا دیکھتا رہا جیسے روح اس سے نکل چکی ہے، گواہ کے کر کے مکر گیا۔ کسی نے خوف میں زبان نہ کھولی، کسی نے دولت کے آگے سر جھکا لیا اور سب خاموش ہو گیا۔ وہ حیرت سب دیکھتا رہا کیونکہ سچ اس کے سامنے مرتا رہا اور انصاف آہستہ سے دفن ہوتا گیا۔ مقتول کی بیوہ مسلسل روتی رہی، اس کے بچے خاموش بیٹھے رہے۔ عدالت کی دیواریں سخت پڑنے لگی، ہر لفظ دل چیر رہا تھا۔ وکیل بار بار دلیل دیتا رہا مگر طاقتور آوازیں اسے دبا رہی تھی جیسے حق بولنا جرم بن گیا۔ آخر وہ لمحہ بھی آگے جب فیصلہ سنایا جانے والا تھا، کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ فوراً ہی ہر آنکھ جج کی طرف اٹھی، پھر سر لہجے میں اعلان ہوا، ملزم تمام الزامات سے بری ہیں، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ بجلی جیسے گرے، مقتول کی بیوہ زمین پہ گر گئے، بچے خوف سے رونے لگے فوراً اور وکیل خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی کیونکہ آج اس نے اپنی آنکھوں سے انصاف مرتے دیکھا تھا۔ عدالت سے باہر بارش برس رہی، لوگ خاموشی سے واپس جا رہے تھے، کسی کے چہرے پر حیرت نہ تھی کیونکہ سب فیصلوں کے عادی تھے مگر اس وکیل کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ رات بہت بھاری محسوس ہونے لگی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا والد کی تصویر سامنے دیکھتا رہا، آنکھیں مسلسل نم ہوتے رہے، اسے لگا جیسے آج صرف ایک کیس نہیں ہارا بلکہ سچائی کی جنازہ نکل گیا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھا، خاموشی سے کھڑکی کے قریب جا کھڑا اور بارش سڑکوں کو بھگو رہی تھی، مسلح شہر اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں سوچا اگر انصاف بک جائے تو کیا بچے گا۔ اگلے دن اخبار شروع مچاتے ہیں، کچھ نے فیصلہ کو درست قرار دیا، کچھ خاموش اختیار کیا مگر غریب بیوہ کا دکھ باقی رہا، اس کے بچے خاموش ہو گئے، زندگی مزید مشکل بن گئی کیونکہ انصاف سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ وکیل اب پہلے جیسا نہ رہا مگر اس نے ہار نہ مانی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ ظلم ہمیشہ طاقت جیتنا دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت سچ میں کبھی مر نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں زندہ رہتا۔ اس نے دوبارہ کام شروع کیا، مظلوم لوگوں کی لڑتا رہا، پھر
پھر حالانکہ راستے پھر پہلے سے مشکل تھے، تو اسے پاگل سمجھنے لگے، مگر وہ جانتا تھا کہ خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ گزرتا گیا خاموشی کے ساتھ، مگر اس دن کا زخم باقی رہا۔ جب بھی بارش ہوتی اسے عدالت کا منظر یاد آ جاتا تھا، جہاں سچ تنہا کھڑا تھا، طاقت نے انصاف کا گلا دبا دیا تھا، خاموش اندھیرا پھیلا دیا گیا تھا۔ ایک شام شہر کے کنارے کھڑا تو ڈوبتا سورج دیکھ رہا تھا، ہوا میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، آنے والے وقت میں شاید انسان دوبارہ زندہ ہو سکے کبھی۔